بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو تم یہ آیات یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدایت تم پیش کرتے ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ خلاف شرعی کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ علماء محققین نے یہ بھی آیات کے یہی معنی لیے ہیں۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، علماء محققین کا صحیح مذہب اس آیات کے معنی میں یہ ہے کہ جب تم اس چیز کو ادا کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو تمہارے غیر کی کوتاہی ہی تمہیں مضر نہ پہنچائے گی، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے۔ اور جب ایسا ہے تو منزلہ ان اشیاء کے جن کا حکم دیا گیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپس میں جب کسی شخص نے اس حکم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کو تعمیل نہ کی تو اب ناصح پر کوئی عتاب اور سرزش نہیں، اس لیے جو کچھ بھی اس کے ذمہ واجب تھا وہ امر اور نہیں اس نے اس کو ادا کر دیا، اور دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمہ نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عوام و خاص عالم و جاہل شخص اصلاح سے مایوس ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج ناممکن ہے اور دشوار ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے کوئی اصلاحی نظام پیش کیا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اب کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے پاس نہ سلطنت و حکومت ہے، نہ مال و زر اور نہ سامان حرب اور نہ مرکزی حیثیت، نہ قوت بازو اور نہ باہمی اتفاق و اتحاد۔ بالخصوص دیندار طبقہ تو بزم خود یہ طے کر چکا ہے کہ اب 14ویں صدی ہے، زمانہ رسالت کے بعد بات ہو چکا، اب اسلام اور مسلمانوں کا انخلاط ایک لازمی شے ہے، بس اس کے لیے جدوجہد کرنا عبث اور بیکار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جس قدر مشکلات نبوت سے بعد ہو جائے گا، حقیقی اسلام کے شعائیں مانند پڑ جائیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بقائے شریعت اور حفاظت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد اور سعی نہ کی جائے۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا اور ہمارے اسلاف بھی خدا نخواستہ یہی سمجھ لیتے تو آج ہم تک اس دین کے پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ البتہ جب کوئی زمانہ ناموافق ہو تو رفتار زمانے کو دیکھتے ہوئے زیادہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تعجب ہے کہ جو مذہب سراسر عمل و جدوجہد پر مبنی تھا آج اس کے پیر و عمل سے اکثر خالی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور حدیث میں جگہ جگہ عمل و جدوجہد کا سبق پڑھایا اور بتلایا ہے کہ ایک عبادت گزار تمام رات نفل پڑھنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا اور اللہ اللہ کرنے والا ہرگز اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر میں بے چین ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم بات رکھیں، حق بات کو رکھیں، جیسے بھی ہو ہم دعوت کے کام کو لوگوں کو اللہ کی طرف جب اذان ہو تو نماز کی طرف بلائیں، جب جہاں اللہ کا حکم ہو اور ہمارے سامنے بے حکمی ہو رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں، کسی طریقے بڑا ہو چھوٹا ہو، ہم اپنا وہ فرض پورا کر لیں، ہم اس کو کہہ دیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، یہ شرعی طور سے درست نہیں، اس میں اللہ پاک کی نافرمانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، تو ہم تو کہہ دیں، ہمارا ذمہ ختم ہو گیا۔ اگر مان گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اللہ کے ہاں جواب اس نے دینا ہے پھر کہ میرے اس بندے نے آپ کو دعوت دی تھی، آپ کو بتایا تھا، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، اللہ پاک پھر خود ہی اس سے اس کا حساب لیں گے۔ اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں، ہم اس پہ ڈٹے رہیں، جیسے جیسے حالات آ رہے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ہم بڑا سمجھے اور اس کو کرنے والے بنیں۔ اور جو کچھ ہم نے یہ پڑھ رہے ہیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔